اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ والو، آج کی ویڈیو میں پرندوں کو دانہ ڈالنے کے حوالے سے ہے۔ آج میں آپ کو 3 قسم کا صدقہ، 3 قسم کے پرندوں کو ڈالنے کے تمام فائدے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پرندوں کو دیے جانے والے 3 صدقے ہیں جو کہ 3 بڑی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ پرندوں کو دیا جانے والا پہلا صدقہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اس صدقے کو کرنے والا دنوں میں دولت مند ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں آتی۔ جبکہ پرندوں کو دیے جانے والے دوسرے صدقے سے دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، جبکہ تیسرے صدقے کو دینے سے انسان پر نازل ہوئی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور انسان ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، پرندوں کو یہ 3 صدقے کس طرح دیے جاتے ہیں اور ان کو دیتے وقت آپ نے کس کس بات کا خیال رکھنا ہے، ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ والو، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے صرف 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے صدقے اللہ رب العزت آپ کی کوئی ایک پریشانی کو حل کر دے، اس وظیفے کے صدقے کوئی ایک مصیبت کو حل کر دے، یا پھر کوئی ایک ایسی حاجت آپ کی پوری ہو جائے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ والو، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایسے نبی تھے جو کہ نہ صرف جانوروں کی بلکہ کیڑے مکوڑوں کی زبان بھی سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان سے بات چیت بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم ولی اللہ اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی بات کریں تو ہمیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جو کہ نہ صرف پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھتے تھے بلکہ بابا فرید بھی چڑیوں اور دوسرے پرندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک کسان بابا فرید کے پاس آتا ہے، آ کے عرض کرنے لگتا ہے کہ بابا فرید، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر سال میرے حالات بہتر ہونے کی بجائے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال میرے مسئلوں اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں سخت رزق کی تنگی کا شکار ہو چکا ہوں۔ میرے گھر دولت اور پیسہ نہیں آتا، بلکہ جب میں سخت محنت کرتا ہوں، کھیتوں میں دن رات ایک کر دیتا ہوں، لیکن میری فصل اچھی نہیں ہوتی، جبکہ مجھ سے کم محنت کرنے والے کسانوں کی فصلیں بھی بہت زیادہ اچھی ہو رہی ہیں۔ میں جو بھی دعا کرتا ہوں میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا رکھا ہے یا میری قسمت ہی ایسی ہے۔ کسان کی بات سننے کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو کہ پرندوں کو دیے جاتے ہیں۔ ان صدقوں کو ہر غریب اور امیر آسانی سے دے سکتا ہے۔ پرندوں کو دیا جانے والا پہلا صدقہ ہے وہ کوے اور چیل کو دیا جاتا ہے۔ کوے اور چیل کو دیا جانے والا یہ صدقہ انسان پر آئی تمام بلاؤں کو، تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور کسی نے جادو ٹونا اور عملیات کروائے ہیں تو وہ بھی بے اثر ہو جائیں گے، اور اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بندش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد انسان کی ترقی اور کامیابی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
اسلام ہمیں بلاؤں کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ بلائیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں آسمان سے سب سے زیادہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن عام دنوں میں بھی آسمان سے ڈھیروں بلائیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ عام دنوں میں مغرب کی اذان کے بعد آسمان سے بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ فجر کی اذان ہونے تک آسمان سے نازل ہوتی رہتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ رزق کی تنگی اور غربت لے کر آتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری اور کچھ مصیبتیں پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا جب کسی شخص پر سوار ہوتی ہے، وہ بندہ اپنے ساتھ مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، تو وہ تمام پریشانی اس شخص کی زندگی میں وہ تمام پریشانیاں وہ مصیبتیں آنے لگتی ہیں، جیسا کہ وہ بلا اپنے ساتھ غربت لے کر آئی ہے، تو وہ شخص غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ اس کے باوجود کہ وہ لاکھ محنت کر لے، کبھی بھی اس کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ بلا اس سے دور نہ ہو جائے۔ کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ چالاک اور شاطر اور موقع پرست ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے کوے کو زیادہ پسند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ ہمارے پیارے نبی کریم سرور کائنات سرکار دو عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوے کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جس کے سر پر سفید دھاریاں ہوں۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ کوا ہر اس مخلوق کو دیکھ سکتا ہے جسے انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اس طرح ہندو مذہب میں بھی کوے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جب کوئی ہندو مر جاتا ہے، ایک رسم کی جاتی ہے جسے شرات کی رسم کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے والے کی روح اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتی جب تک کوے کو کھانا نہ کھلایا جائے، اور اسی قسم کی شرائط کو رسم کہا جاتا ہے۔ ہندو مرنے والے کی طرف سے کووں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اصل میں کوے کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے اوپر نازل ہونے والی بلاؤں کو اس انسان سے ٹال سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی شخص پر بہت بھاری مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کے بنتے کام بگڑنے لگتے ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر آتی جا رہی ہوتی ہیں، تو اہل نظر بزرگوں کی طرف سے یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کووں کو کھانا کھلائیں تاکہ اس شخص پر نازل ہوئی بلائیں اپنے ساتھ لے جائیں، جس کے بعد اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوے اور چیلوں کو صدقہ دینے کا ٹھیک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازار سے ایک مٹھی بھر گوشت کے چھیچڑے لے آنے ہیں۔ ان چھیچڑوں کو پہلے آپ اپنے گھر میں لے کر آنا ہے تاکہ گھر میں جتنی بھی بلائیں موجود ہیں وہ تمام کی تمام اس گوشت کے چھیچڑوں پر چمٹ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے ان گوشت کے چھیچڑوں کو پکڑنا ہے، 7 بار اپنے سر کے اوپر سے وار لینا ہے۔ اس کے بعد گھر سے باہر لے جا کر کسی ایسی جگہ پھینک دیں جہاں اسے کوے اور چیلیں کھا سکیں۔ جیسے ہی کوے اور چیلیں آ کر ان چھیچڑوں کو کھائیں گی، آپ کے سر پر جتنی بھی بلائیں ہوں گی، جتنی بھی مصیبتیں ہوں گی، وہ تمام کی تمام آپ پر سے ہٹ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہو رہے تھے، جتنی بھی پریشانیاں ان بلاؤں کی وجہ سے آ رہی تھی، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ پر کسی نے جادو کے ذریعے بندش لگوائی تھی تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی، جس کے بعد آپ کے تمام رکے ہوئے کام جو بن نہیں رہے تھے وہ ایسے بننے لگیں گے جیسے بننے کا حق بنتا ہے۔ لیکن کوے اور چیلوں کو صدقہ دیتے وقت اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس صدقے کو ایک مہینے میں صرف ایک ہی بار دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا دوسرا صدقہ وہ خاص رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ اس صدقے کو دینے سے ہر قسم کی بے برکتی اور رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور گھر میں دولت آنے لگتی ہے۔ یہ صدقہ چڑیوں
کو اور ایسے پرندوں کو دیا جاتا ہے جو کہ شکاری پرندے نہیں ہوتے، یعنی کہ صرف دانہ دنکا ہی کھاتے ہیں۔ بابا فرید کا مزید کہنا ہے کہ چڑیاں وہ واحد پرندہ ہیں جسے میں نے رات کو کبھی بھوکا سوتے نہیں دیکھا، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ ہے کہ چڑیا کا اللہ رب العزت پر مضبوط توکل۔ چڑیا گھونسلے سے نکلتے وقت یہ بھروسہ اور یقین رکھتی ہیں کہ جس نے آج کے دن مجھے زندگی عطا کی ہے وہ آج کے دن کا مجھے رزق بھی عطا ضرور فرمائے گا۔ جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ گھونسلے سے نکلتے وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرتی رہتی ہیں۔ اللہ والو، سبحان اللہ کا ورد زبان پر جتنا ہلکا ہے ترازو میں اتنا ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو سبحان اللہ کی بدولت رزق مل رہا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ ان دونوں وجہ کی چڑیا آج تک بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص بھی چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کی روزی میں برکت کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت ان بے زبان جانوروں کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جبکہ ایسا شخص جو چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے اللہ رب العزت کبھی بھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے۔ جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا تیسرا صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا پھر اس کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ رب العزت سے قبول کروانا چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالے۔ اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی جو بھی حاجت ہے، یا پھر چاہے وہ حاجت جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالی العزیز اس کی وہ حاجت ضرور اور ضرور پوری ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، کبوتر وہ پرندہ ہے جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پس پیار کرتا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جتنے بھی بندے ہیں اللہ کے ولی ہیں ان تمام سے بھی محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی پاک اور مقدس جگہ ہیں، پھر چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو یا اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے مزار، آپ کو تمام جگہ پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کے وقت کسی بھی وقت کبوتر کی آنکھ کھلے وہ تب بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور جب وہ دن کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلا کام بھی وہ یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے جو شخص کبوتروں کو دانہ ڈالتا ہے، کبوتر سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ رب العزت اس شخص کی ہر دعا کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مدینہ میں بھی بہت کبوتر ہیں، خانہ کعبہ میں بھی بہت کبوتر ہیں، داتا صاحب دربار جو ہے اس پر بھی بے حد کبوتر پائے جاتے ہیں۔ ہر دربار پر، یعنی کہ کسی بھی نیک شخص کا دربار ہے، اللہ والے کا درگاہ ہے، وہاں پر کبوتروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کو کوئی اڑاتا بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ صرف اپنی محبت کی وجہ سے کہ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے جب آپ ان کو دانہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ والو، یہ 3 قسم کے صدقے ہیں جو آپ دیتے ہیں تو رزق خود بھاگ کر آپ کی طرف آئے گا، آپ کو رزق مانگنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ 10 کروڑ بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہر شخص یہ